الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں قسط کے ساتھ میں نصرت تسلیم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سیرت کی 5ویں قسط میں عربوں کی معاشرت اور ان اخلاقی اقدار پر بات کروں گی جو کہ ان کے اندر موجود تھیں۔ سامعین، عرب معاشرہ کئی طبقات پر مشتمل تھا۔ ان کی اپر کلاس میں عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کافی حد تک برابری کی بنیاد پر تھے۔ یہاں عورت خود مختار تھی، عورت کا احترام بھی کیا جاتا تھا اور اسے تحفظ بھی پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کی بنیاد نکاح یا شادی ہی کا رشتہ تھا۔ لیکن اس اپر کلاس سے نیچے جتنے بھی کلاسز تھیں وہاں عورت اور مرد کے تعلقات کو گناہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس فحش معاشرے میں بھی کچھ مرد اور عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی عزت نفس کا خیال تھا اور گناہ کے اس دلدل سے انہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس معاشرے میں لڑکیاں رسوائی اور خرچ کے خوف سے دفنائی بھی جاتی تھیں۔ قبائلی نظام میں رشتہ داروں، بھائیوں اور چچا بھائیوں کے درمیان تعلقات بہت مضبوط تھے، اور تعلقات کی مضبوطی جو ہے وہ ٹرائبل سسٹم کی ضرورت بھی تھی اور مجبوری بھی۔ تعلقات کی یہ مضبوطی جو ہے وہ دوسرے قبائل کے ساتھ عصبیت، نفرت اور رقابت کا وہ تعلق تھا جس کی بنیاد پر عربوں کا اجتماعی نظام قائم تھا۔ عربوں کی اکنامی تجارت پر قائم تھی۔ انڈسٹریلائزیشن کے معاملے میں عرب ساری دنیا سے پیچھے تھے اور اب بھی ہیں، تیل کی دولت حاصل ہونے کے باوجود بھی۔ بہرحال کپڑے اور چمڑے کی صنعتیں ان کے یہاں محدود پیمانے پر موجود تھیں، لیکن اندرون عرب کے لوگ کھیتی باڑی اور غلہ بانی ہی کرتے تھے۔ ان کی عورتیں سوت کاٹتیں، لیکن اپنی محدود آمدنی بھی وہ قبائلی جھگڑوں اور لڑائیوں پر خرچ کر ڈالتے۔ لیکن ان ساری برائیوں کے علاوہ ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سخاوت یعنی جنرسٹی اور عہد وفا، خودداری، عزائم کی تکمیل اور سادگی کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ اس قدر سخی تھے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ غربت اور افلاس کے دنوں میں بھی اگر کوئی ان کے گھر مہمان آ جاتا تو اس واحد اونٹنی کو ذبح کر ڈالتے جو ان کے کنبے کے لیے واحد ذریعہ معاش ہوتی۔ شراب نوشی پر فخر ہی اس لیے کرتے تھے کہ نشے کی حالت میں بڑی سے بڑی سخاوت کر ڈالتے، جو کہ بقائمی ہوش و حواس ممکن نہ تھا۔ جوا اس لیے کھیلتے کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مسکینوں میں بانٹ سکے۔ اس لیے جب قرآن اور جوئے کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ افعا عہد یعنی وعدے کی پاسداری کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ زبان دینے کے بعد وہ اس راہ میں اپنی اولاد اور گھر بار کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ عزت نفس کی حفاظت کرنے والے انتہائی خوددار لوگ تھے۔ ان کی شجاعت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ ہر اس بات جس کی ضرب غیرت پر پڑتی، جس سے ذلت کی بو آتی، اس پر تلواریں بے نیام ہو جاتی۔ اس راہ میں وہ اپنی اور اپنی اولادوں کی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ عزائم کے پکے تھے، جس کام کا ارادہ کر لیتے وہ کر گزرتے۔ بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائش، تصنع، دکھاوا، بناوٹ، گھما پھرا کر بات کرنا، مکاری اور عیاری سے وہ قطعی ناواقف تھے۔ وہ صاف گو اور سچے تھے۔ بدعہدی اور فریب کاری سے انہیں نفرت تھی۔ جغرافیکل لحاظ سے عرب کو جو انفرادیت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ گراں قدر کوالٹیز تھیں، یہی وہ مورل ویلیوز تھیں، یہی وہ اخلاقی اقدار اور کردار تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسانی کی لیڈرشپ کے لیے چنا گیا۔ یہی وہ ویلیوز تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن اور قیادت اور قرآن کی گائیڈ لائن نے وہ ڈائریکشن دیا کہ وہ ایک رول ماڈل بن کر ابھرے۔
سیلف رسپیکٹ اور پختگی عمل ہی وہ گراں قدر خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اتنی کم مدت میں، اتنے کم وقت میں اہل عرب شر اور فساد کا خاتمہ کر سکے اور اس نظام عدل کا قیام ممکن ہو سکا جس میں ایک ادنا ترین شخص بھرے مجمع میں خلیفہ وقت سے یہ پوچھنے کی جرت کر سکتا تھا کہ تمہارے جسم پر جو لباس ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ سیرت کی چھٹی قسط کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔